السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ سمبلز کے بارے میں جو کہ کچھ شیئرز کے نام کے آگے لکھے ہوتے ہیں اور ایک بگنرز کے لیے ان کو سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سمبلز ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ایسے ہوتا ہے، ریڈ کلر میں DEF لکھا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے XR لکھا ہوتا ہے بلو کلر میں، یا مزید آپ دیکھیں تو XD لکھا ہوتا ہے یہ، اور اس کے علاوہ XB لکھا ہوتا ہے کسی کے آگے، اور کچھ شیئرز ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے XD بھی لکھا ہوتا ہے اور XB بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے کہ ان سمبل سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں لکھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ ایکس سے مراد ہوتا ہے کہ سابقہ ایک گزری ہوئی چیز کو ہم ایکس کہتے ہیں، اور ایکس کے بعد اگر ڈی لگا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایکس ڈیویڈنڈ، یعنی کہ اس کمپنی نے ڈیویڈنڈ دیا تھا اور اس ڈیویڈنڈ کو اویل کرنے کی جو ڈیٹ تھی وہ اب گزر چکی ہے۔ اسی طرح اگر بی لکھا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے بونس، اور اگر بی اور ڈی دونوں لکھے ہوں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بونس بھی اس کمپنی نے دیے تھے اور ڈیویڈنڈ بھی دیا تھا۔ اور اگر کسی کمپنی کا XR لکھا ہو تو اس سے مراد ہوگی کہ اس کمپنی نے رائٹ شیئر دیے تھے اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ ایکس ڈیٹ اب آتی کیسے ہے اور اس کا پتہ کیسے چل سکتا ہے آپ کو کہ کون سی ڈیٹ ایکس ہوتی ہے؟ کوئی بھی کمپنی جب بھی اپنے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے تو اس میں ایک بک کلوئر کی وہ ڈیٹ مینشن کرتی ہے۔ اب ایکس ڈیٹ جو ہوتی ہے اس بک کلوئر کی ڈیٹ سے دو ورکنگ ڈیز پہلے کی جو ڈیٹ ہوگی وہ ایکس ڈیٹ ہوگی، مطلب کہ جو بک کلوئر کی ڈیٹ ہے اس سے 2 دن پہلے اگر آپ نے شیئر پرچیز کر لیا ہے تو آپ اس کمپنی نے جو بھی ڈیویڈنڈ رائٹ یا بونس شیئر دیے ہوں تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ایک گدون ٹیکسٹائل ملز ہے، اس کمپنی کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے ایکس ڈی۔ اس کا مراد ہے کہ اس کمپنی نے ڈیویڈنڈ دیا تھا اور اس کی ڈیٹ گزر چکی تھی، مطلب کہ اب جو بھی اس کا شیئر پرچیز کرے گا تو وہ یہ ڈیویڈنڈ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے فائنینشیل پہ آپ جائیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس نے بک کلوئر کی ڈیٹ مینشن کی ہے 20 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ۔ اب 20 تاریخ سے پہلے ہم نے 2 ورکنگ ڈیز دیکھنے ہیں، ایک تو ہو گیا 19 اور دوسرا جو ہے وہ 16 تاریخ، یعنی کہ 16 تاریخ سے پہلے جس بندے نے یہ شیئر پرچیز کیے ہیں تو اس کو اس کمپنی کی طرف سے ڈیویڈنڈ ملے گا۔ اگر وہ 16 تاریخ کو بھی پرچیز کرے گا تو پھر اس کو ڈیویڈنڈ نہیں مل سکتا۔ 16 تاریخ سے پہلے اس نے شیئر جو ہے لازم پرچیز کرنے ہیں، اور یہ ایکس ڈی جو ہے یہ 16 تاریخ کو اس کے نام کے آگے لکھا ہوا آ گیا، اور جب یہ بک کلوئر کی ڈیٹ کمپلیٹ ہوگی تو یہ اس کے نام سے ہٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کے نام کے آگے ایکس بی لکھا ہوا ہے۔ سیم اسی طرح اس کمپنی نے بھی بونس شیئرز کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور 17 سے لے کر 23 تاریخ تک اس کے بک کلوئر کی ڈیٹ ہے بونس شیئرز کی۔ تو سیم اسی طرح اگر آپ نے بک کلوئر کی ڈیٹ سے 2 دن پہلے جو اس میں پرچیزنگ کی ہوتی تو آپ اس کے بونس شیئر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی طرح جی ٹیک ہے، اس نے ایکس آر لکھا ہوا ہے، اس نے رائٹ شیئر ایشو کیے ہیں اور اس کی بک کلوئر کی ڈیٹ تھی 22 سے پہلے جو آپ دیکھیں 2 ورکنگ ڈیز، ایک 21 اور 20، یعنی کہ آج ہی یہ ایکس ہوا ہے۔ اگر کسی نے منڈے والے دن اس میں شیئر پرچیز کیے ہوتے تو انہیں رائٹ شیئرز ملنے تھے۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ایکس ڈی اور ایکس بی دونوں لکھا ہوتا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کمپنی نے ڈیویڈنڈ بھی دیا ہے اور بونس کا بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے ساتھ۔ یہ دیکھیں جیسے اس نے 300% ڈیویڈنڈ دیے ہے اور 25% اس نے بونس شیئر دیے ہیں، اور اس کی بک کلوئر کی ڈیٹ 24 سے لے کر 20 تاریخ تھی، تو ابھی یہ کل تک اس کے آگے سے جو یہ سمبل ہے یہ دونوں ہٹ جائیں گے۔ اب جس کمپنی کے آگے DEF لکھا ہوتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے ڈیفالٹر۔ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک ڈیفالٹر سیگمنٹ بنایا جس میں جو کمپنیز جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈس پہ پوری نہ اتر رہی ہو تو اس کو ڈیفالٹر سیگمنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ڈیفالٹر سیگمنٹ میں ڈالنے کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اس میں
جیسے کہ انہوں نے منشن کیا ہو کہ اس کمپنی نے اپنا جو پروڈکشن بزنس تھا اس کو 90 دن سے آپریٹ نہیں کیا، یا اس نے کوئی بھی اپنی میٹنگ نہیں رکھی، یا اس نے اپنی رپورٹ نہیں جاری کی. تو مطلب کہ کافی ریزن ہے، ان میں کسی بھی ریزن پہ کوئی کمپنی فال کر رہی ہو تو وہ ڈیفالٹر سیگمنٹ میں چلی جائے گی. اب ڈیفالٹر سیگمنٹ میں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں اگرچہ کہ ٹریڈنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹریڈنگ جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سسپینڈ کر سکتی ہے کسی ٹائم پہ بھی، اور جن لوگوں کے پاس اس ٹائم پہ شیئرز ہوں گے تو وہ شیئرز ان کے جو ہیں وہ ویسٹ چلے جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو کمپنی ڈیفالٹر میں ہو تو اس میں رسک نہ لیا جائے، اس میں ٹریڈنگ نہ کریں. اگر بہت ہی آپ کا دل جا رہا ہو کسی دن، مطلب کہ جیسے کہ اسکول ہے، اس میں والیوم لگ رہے ہیں کافی دنوں سے مسلسل، کسی کا دل چاہ رہا ہو کہ میں نے اس میں ٹریڈنگ کرنی ہے، تو اس میں وہ کوشش کرے کہ انٹرا ڈے ہی کرے، مطلب کہ ایک جس دن وہ پرچیز کرے اسی دن ہی اس میں سیل کر کے نکل جائے. اب جیسے کہ آج بھی اس میں 88 لاکھ سے اوپر کا والیوم جنریٹ ہوا ہے، تو تقریباً ڈیلی یہ جو ٹاپ والیوم لیڈر میں آ رہا ہے. تو اسی طرح آپ نے بھی پرچیزنگ کرنی ہے تو اسی دن میں نکلنے کی کوشش کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. میں نے اپنی طرف سے یہ جو سمبلس تھے ان کے بارے میں مستقل طور پہ بریف کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے لیے. تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.